अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 27वीं आईनी तरमीम बगैर किसी रेजिस्टेंस के कौमी असम्बली से भी पास हो गई है और 224 का जो फिगर चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली यानी कि 233 वोटों के साथ इसको मंजूर किया गया। और सिलसिला सिर्फ यहाँ नहीं थमेगा बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम भी आएगी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो एक नैरेटिव था लोकल बॉडीज़ को लेके उसको भी एड्रेस करना भी बाकी है। उनका कहना ये है कि हमें गारंटी दी गई एक और अमेंडमेंट से मुतल्लिक। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको कंफर्म कर दिया। और जो डिबेट शुरू हुई है जिस पर अपोजिशन तनकीद कर रही है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी तनकीद की है कि ये पाकिस्तान की अदलिया को कमज़ोर करने जा रहे हैं, और साथ साथ ये कि जो ढांचा था यानी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है अब ये सुप्रीम एपेलेट कोर्ट बन चुकी है और इसके जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होंगे, बाइंडिंग होंगे। तो ऐसे में क्या ये तस्वर किया जाना कि सुप्रीम कोर्ट की अब वो अथॉरिटी नहीं रही, हिस्टोरिकली ये जस्टिफाइड है या नहीं? क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने मुत्तफ़िक होकर ये फैसला किया था कि एक आइनी अदालत बनाई जाएगी, और आर्ग्यूमेंट ये है कि 40% जो केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनती है वो आइनी नौयत के होते हैं, जिससे बैकलॉग बढ़ता है, जिससे ऑक्यूपेंसी उनकी बढ़ती है। इसी वजह से एक अलहदा कोर्ट तश्कील दी जा रही है। और साथ साथ सदारती इस्तिस्ना के ऊपर भी एक लंबी बहस का आगाज़ हुआ है कि आया जो 284 के हवाले से बात की जाती है आर्टिकल, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट फॉर लाइफ इम्यून होगा किसी भी क्रिमिनल ट्रायल से, अरेस्ट से या किसी मुकदमे से। ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ़िलासफ़ी है, उसके जो बुनियादी असूल हैं, क्या उसके ख़िलाफ़ है या फिर ये हक़ है किसी भी पार्टी का कि वो अक्सरियती तौर पे कोई भी लेजिस्लेशन, कानून साजी या तरमीम करने का हक़ रखती है? इसके साथ साथ अगर अपोजिशन का मौक़िफ़ देखा जाए, अचकज़ई साहब ने यह कहा कि आप आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो तहरीक है ये आपके रस्ते में खड़ी होगी। लेकिन ये मैस मूवमेंट की जो बात की जा रही है, एहतजाज की, मुल्क गिर एहतजाज की बात की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है? क्या स्पेस है भी कि तहरीक इंसाफ अब मज़ीद आगे बढ़ के इसको रजिस्ट कर सके? या फिर जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात की जा रही है PTI की तरफ से कि वो कोर्ट्स में जाएंगे, तो अगर वो उसी आइनी अदालत के सामने जाते हैं जिससे उनको इख्तलाफ है तो कितना इंसाफ उनको वहाँ से मिल सकता है? इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो आर्ग्यूमेंट अब दिया जा रहा है बेसिकली जो हम देखते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक बात तय हो गई थी कि हमें एक आइनी अदालत चाहिए। 40% केसेस जो सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हैं, तो हमने उनका बर्डन भी ईज़ कर दिया और साथ 100 मोटो जस्टिस 184 से भी हमने जान छुड़ा ली। ये इसीलिए कि विच हंटिंग होती थी। साकिब निसार साहब ने क्या किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या किया। सो अल्टीमेटली हमने सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए काम किया, उसके अगेंस्ट नहीं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस आर्ग्यूमेंट? देखिए, ऑन पेपर तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अदलिया का माजी में यहाँ पे किरदार रहा है, हुकूमतों को फारिग भी किया गया, अदलिया ने मुदाखलत भी की, नो डाउट। लेकिन अदलिया को अगर आप बालादस्त इदारा नहीं बना सकते एग्जीक्यूटिव का, तो अदलिया को आप मातहत भी नहीं बना सकते। अदलिया का एक अपना रोल है ना, उसने अपने रोल के तहत काम करना है। यहां पे तासुर ये मिल रहा है कि अब एग्जीक्यूटिव बालादस्त हो गई है। जब से ये कानून साजी हुई है, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ट्विटर से लेके मीडिया तक जज साहिबान को जिस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये भी फारिग हो जाएगा, वो जज भी फारिग हो जाएगा, फलाने को उधर भेज दिया जाएगा। क्या ऐसे अदलिया ऑपरेट कर सकती है दुनिया के किसी भी मुल्क में? देखें, उसमें मसाइल हो सकते हैं और इससे आम बंदे के जो मुकदमात हैं उस पर कितना फर्क पड़ेगा। अब जिन जस्टिस साहब का नाम आ रहा है कि वो आईनी अदालत के सरबराह होंगे, अभी वैसे तो हुकूमत डिसाइड करेगी तो पता चलेगा। कोई 3 डिटेल जजमेंट्स मुझे बता दें जिसकी वजह से जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई हो, जो उन्होंने आईनी मसाइल पे लिखी हो। 3, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। तो मसला यह है कि इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व है, इसके अंदर अदलिया का जो अपना उनकी आपको पता है ग्रुप बंदी भी है, वो भी है। अब वो जज साहिबान जो इस वक्त ज़ेरे अताब हैं, ये वही हैं जिन्होंने 4-5 का फैसला था या 3-4 का फैसला था, उस वक्त मंसूर अली शाह साहब और अतर मिलोला सब कहां पे खड़े थे? उस वक्त यही हुकूमत वाले रोज आपके टीवी प्रोग्रामों में हमसे बात करते हुए कहते थे कि मंसूर अली शाह को क्यों नहीं बैठाते बेंच में, अता बंदयाल, अतर मिनुल्लाह को क्यों नहीं बैठाते? आज ये कह रहे हैं कि जी ये जज साहिबान जो हैं ये तो ठीक ही नहीं है।
और जिस किस्म की बात हो रही, तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन अतर साहब रेजिस्टेंस अगर हम देखें जजेस की तरफ से कोई एंटिसिपेट की भी जा रही थी मंसूर अली शाह साहब के बयान के अलावा, तो मेरी नजर से कुछ नहीं गुजरा। सिर्फ वही कह रहे हैं कि ये जुडिशियल हायरार्की को इन्होंने वीकन कर दिया है, इन्होंने चेंज कर दिया हर चीज को। ही सेड 1956 के बाद सबसे बड़ा हमला किया गया अदलिया के ऊपर। उसके अलावा क्या हुआ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और लोगों की? नहीं, देखे ना, चीफ जस्टिस साहब तो जब एक 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद वो तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बन गए, तो वहां से तो क्लियर हो गया ना, उन्होंने तो उसको आईनी तरमीम को मनोन मान लिया और अपना ओहदा संभाल लिया। अब तो उनको तो इस पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ या इतराज नहीं है। मसला ये है कि ये देखें, ये 4 जज साहिबान का मसला नहीं है। जब आप अदालतों के हुक्म नहीं मानते, कल सलमान अकरम राजा साहब जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि यार 3 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह चुकी है मुझे नहीं जाने देते, मिलने नहीं देते, तो ओवरऑल जो अदलिया का इदारा है जिसने आपके मेरे राना साहब के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो कमजोर हो गया। अब अगर हम जजेस के राइट्स की बात कर रहे हैं कि हालत इस वक्त ये है कि क्या यार जज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जज को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिस मुल्क में जजेस की राइट्स के लिए आम बंदा बात कर रहा हो, वहां पे जजेस ने हमारे राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया? बिल्कुल राना साहब, ये एक चीज तो आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन बात यह है कि पहले जो आइन कहता था कि अगर किसी जज का ट्रांसफर है वो उसके कंसेंट से होगा, प्रेसिडेंट की ओपिनियन के ऊपर। अब जाकर उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर वो ट्रांसफर नहीं लेता, रिजाइन एंड गो होम। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एग्जीक्यूटिव एंक्रोचमेंट की बात अतर साहब भी कर रहे हैं, वजन है इसमें? हाँ, ये कहने की हद तक बहुत वजनदार बात है, क्योंकि ये अच्छी लगती है ना कहने में कि जी एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ओ भाई, एग्जीक्यूटिव को इन्होंने घर की बांदी बना के रखा जजों ने। अच्छा, किस इख्तियार के तहत? वो पार्लियामेंट को ये बांदी बना के रखते थे, प्राइम मिनिस्टर को कहते थे हमारी मर्जी के मुताबिक खतो किताबत करो। किस इख्तियार के तहत? वो जो सुओ मोटो लेते थे, किस इख्तियार के तहत? मतलब वो जहां कहीं आइन की जरूरत हो, आपने तो वो जो बिलावल ने आज बिल्कुल दुरुस्त बात कही, आटे चीनी और इस किस्म की कीमतों पर सुओ मोटो लिए हुए थे। फलाने पार्क में क्यों होटल बन गया है? चीफ जस्टिस का यही काम है। अभी जो चीफ जस्टिस गए हैं काजी फायदी साहब, वो क्या करके गए हैं इस्लामाबाद में? ये सुप्रीम कोर्ट के काम रह गए हैं। ये इन्होंने, और ये मैंने बिल्कुल रिसेंट पास्ट की मिसालें दे रहा हूं, ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि इन जजों ने सिवाय इंसाफ देने के सारे काम किए। जब ये इंसाफ नहीं दे सके तो फिर किस चीज का मैं और आप इनके लिए राग लापते हैं? ये अपनी अथॉरिटी, अपने मजे। इनमें से किसी जज ने कहा मुझे ये प्रिविलेज नहीं चाहिए, ये आम आदमी को आप तनख्वाह इतनी नहीं देते, मुझे देते हैं। किसी ने लिखा खत इस बात पे। ये ढूंढते थे अतर मिनल्ला साहब के इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, आप हमारे पास लाएं, गुड टू सी यू। आप इमरान खान को पता ही नहीं चला होगा हमारा ऑर्डर कि आपने नहीं आना डी चौक की तरफ। ये मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें, अच्छा, आपको हर तरह से मिलेंगी। चीफ जस्टिस ये जो एतजाज हसन आजकल, सॉरी टू से, एक बुजुर्ग आदमी है, टसवे बहा रहे हैं इंसाफ पे। यही लेके आए थे ना लोगों को कि माँ के जैसी अदलिया होगी, माँ के जैसी। क्या किया अदलिया ने? वो इफ्तिखार चौधरी घर की बांदी बना के पूरी हुकूमत को यूं निचोड़ता था। लेकिन देखें, हमने भी बड़ी हक में उनके बातें की थी, लेकिन मैंने उनके चीफ जस्टिस होते हुए, जिस दिन उनके बेटे का केस चल रहा था, इसी एक्सप्रेस में अकरम शेख मौजूद थे और कामरान शाहिद के शो में कहा कि शफकत पिदरी आड़ी आती है लगता है चीफ जस्टिस के, और अकरम शेख कहने लगे मेरा लाइसेंस मुअत्तल कराओगे? मैंने फिर ब्रेक के बाद दोबारा वो बात कही कि मैं फिर कहता हूं कि उनके घर में कोई हाइड्रोलिक वो लगा हुआ है, पोर्च है, कि वो जगवार नजर नहीं आती और उनको सिर्फ टोयोटा झेला ही नजर आती है। अपने बेटे के घर के एड्रेस, जो चीफ जस्टिस का घर है, उसका एड्रेस कारोबार के लिए यूज होता है। ये मैं उस चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं जिसके लिए सारे लोग एक आमिर के खिलाफ। सर, ये तो हम इस पे तो कंसेंसस है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट एक प्राइम एपलेट कोर्ट नहीं रही पाकिस्तान में। एफसीसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा। ही सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल मानों में, जो कि अभी चूंकि आज शायद सेनेट से ना हो, तो फिर अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है एफसीसी? नहीं, वो पहली दफा के लिए तो प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दिया। यहाँ पे तो पहले प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कहने पे जज भर्ती होते थे। हमारी अदलिया ने ना जब चाह है, ये आप इस चक्कर में ना रहेंगे। आज शहबाज शरीफ ने लगाया तो ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जो सरबराह होंगे, वो इनके खिलाफ फैसले नहीं देंगे। अब भूल जाए इस बात को। ये जब मैनेज हो जाएंगे, ये तब मैनेज होते रहे हैं। ये जब दिल करता है नहीं, देखें, जब तक इनके साथ फौज खड़ी थी ये सजाएं देते रहे वजीर आजम को, और जब फौज साथ नहीं खड़ी थी ये 27 सफ़े का फैसला लिख के 3 जज हमारे मुंह पे मार दिया कि जनाब आइन की शिकनी हुई। अरे आप अपनी तौहीन अदालत में प्राइम मिनिस्टर को, यूसुफ रजा गिलानी को भेजते हो घर कि तुमने हमारे कहने पे खत नहीं लिखा और आइन शिकनी पे आप सिर्फ फैसला लिखते हो। ये 2 अमलियां आज कहां लेके आई? यही मंसूर अली शाह साहब थे, सीनियर प्रिंसिपल जज, जो आज सबसे ज्यादा खतूत लिख रहे हैं, उनको नाम लोगों ने सोशल मीडिया पे दूसरे दिए हुए हैं। ये
जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुआविन बने जब इन्होंने कहा 6 महीने में इन्होंने लिखा, ये क्यों नहीं फैसला दे दिया इन्होंने? उस वक्त बड़े ताकतवर बने हुए थे वो खोसा साहब, जो सियासतदानों पे बहुत कॉल बकौल सारे लिख लिख के लाते थे। ये वो एक जोड़ी बनी हुई थी अजमत सईद शेख और इनकी कि जनाब ये सिसिलियन माफिया है, हमने अडयाला, ये सारा फ्रॉड तय हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने प्लान करके फैसले किए। हमें आपको सबको पता था क्या हो रहा था। तो उस सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे दिल में किस चीज का दर्द है? जो आम आदमी को इंसाफ देने के लिए कहीं पे नहीं खड़े होते। मतलब चीफ जस्टिस ने जाके शर्जील मेमन के घर हॉस्पिटल में छापा मारा तो गवाही क्यों नहीं दी? सिविल जज के सामने पेश होना पड़ता ना चीफ जस्टिस को। तो वहां शान आड़े आ रही थी। ये जो अकड़ फकड़ थी, फोन उठा के फेंक रहे थे अपने जजों के, क्यों भाई ये ड्रामे क्यों हो रहे थे? उन्होंने ये भी कहा 3-4 एमपी उसको तो मैं वैसे ही फारिग कर दूं। तो वो तो इमरान खान सर मिलकर कर रहे थे। अच्छा, ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने भी ज्वाइन कर लिए। कुंवर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो पीटीआई का आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा था वही तब्दील हो चुका है। उसकी वजह क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर आप देखें, एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, फिर प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं। आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि 27वीं तरमीम ने इस आइन की जो डायरेक्शन है इसको बिल्कुल यकसर तब्दील कर दी है, या ये रूटीन की प्रैक्टिस है, एक नॉर्मल अमेंडमेंट है? नहीं, दरअसल ये बड़ी लंबी दास्तान है। इसमें सबसे बड़ा मामला जो आ रहा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो इस्लाहात हुई है, ये इनके अपने मामलात ऐसे आगे थे कि जो स्टेट दर स्टेट के अंदर स्टेट बना दी थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जितने भी हमारे चीफ जस्टिस आए हैं, उमर बंदियाल आए हैं, जस्टिस असद सईद खोसा आए हैं, जस्टिस गुलजार आए हैं, जस्टिस साकिब निसार आए हैं, इन्होंने अपने अपने फैसलों में आइन की रीड्राफ्टिंग की। आप ये देखें कि सबसे पहले अहम बात ये की जस्टिस असद सईद खोसा ने कि जब अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसकी वोट जो है वो कास्ट हो सकते हैं, काउंट नहीं हो सकते। वो भी आइन की आर्टिकल 63 या 62 के खिलाफ वर्जी थी। इसी तरह आर्टिकल 62F में कहीं नहीं लिखा होता किसी को हयात ताहिल करार दे दें। ये इन्होंने आइन की रीड्राफ्टिंग की। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने या 4 जजों ने बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खत लिखा। ये सारे ऐसे मामलात गंभीर पैदा हो गए थे कि हुकूमत मजबूर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालतों में इस्लाहात लाई जाए। लेकिन अब जो बड़ा अहम फैसला जो आ रहा है, जो हमें नजर आया है, उसमें जो फेडरल जो कोर्ट बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इससे 2 मुतवाजी कोर्ट बन गई ना। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके मुकाबले में फेडरल अपने कोर्ट बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई। अब दोनों के इख्तियारात जो हैं, अभी मुतवाजी नहीं कहा जा रहा है कि हायरार्की में ऊपर है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, इसमें एक बड़ी बात ये हो जाएगी ना कि अब आप ये फैसला करना पड़ेगा कि आया जो फेडरल कोर्ट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मतहत है या वो इंडिपेंडेंट है? अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर तो 2 चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हो गए ना, एक आईनी कोर्ट के और दूसरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का जायजा लें तो वो एक सिविल कोर्ट के बराबर आ गए हैं। उनके तमाम केस जो मामूली किस्म के फौजदारी किस्म के मुकदमात जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। जो बड़े बड़े अहम मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद खड़ी है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले, वो उन्होंने अलहदा एक कोर्ट बन गई है। अब एक और बड़ी बात है, या तो इस तरह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अबॉलिश करें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो इमरजेंसी प्लस लगाई थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो तयन वो बढ़ाई गई थी, और इस लिहाज उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो रावलपिंडी के बेंच के हवाले कर दें। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, उसको भी अबॉलिश करें। जब एक बहुत बड़ी अदालत बन गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसकी मौजूदगी में ये 2 जो है हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अपने फेडरल शरीयत कोर्ट, इसकी जरूरत नहीं रहती। एक बात सबसे बड़ी जो मुझे तो तशवीश हो रही है, ये हमें जो बड़ा एक फिक्रमंद हो रहे हैं मामलात को देखते हुए, कि अब आइन के आर्टिकल 2A जो है उसकी सरीन खिलाफ वर्जी है ना कि आप तो हयात अशना दे रहे हैं। ठीक है कि जब तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहेंगे अपने सीट के ऊपर उस वक्त तो ठीक है, एक स्टेट का मामला होता है, आप उनको दे दें इस्तना। लेकिन ये तो नहीं होता कि अब तो हयात उनको जितने भी मामलात हैं, उनकी करप्शन है या इरेगुलरिटीज हैं या जितना भी है वो सबको आप माफ कर दें। तो आइन का आर्टिकल 2 ये कहता है कि इस्लामी कानून के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन साजी हो सकती है, कानून साजी हो सकती है। ये तो सरल खिलाफ वर्जी है आर्टिकल 2A की, जिसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, न हुकूमत ने। तो ज़ाहिर है अपोजिशन तो अपना काम करेगी,
وہ تو انہوں نے اس پہ زور نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا وہ آرٹیکل 2A کے خلاف ہے، لیکن برحال ایک فیصلہ آ گیا، شک بن گئی ہے. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. اطہر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے اب اس میں آبویسلی تاحیات امیونٹی یہ صرف زرداری صاحب تو کنفائن نہیں رہے گی نا، یہ دس از فار لائف کہ جو بھی صدر بنا، چاہے میں نے ایک دن کے لیے آفس ہولڈ کیا، میں کوئی کرمنل اوفینس بھی کر دوں گا، سو آئی ول بی انٹچبل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا اس کی مطلب جسٹیفیکیشن کہہ لیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفی جو ہے بے شک وہ اسلام کی ہو، عیسائین کی ہو، اس سے بھی یہ تصادم رکھتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب یہ جو فیصلہ کر لیا ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کا، پی ایم صاحب نے جو ڈکلائن کر دیا، تو شہباز شریف صاحب کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو فیس کروں گا اور میرا احتساب تو ہونا چاہیے، میں پبلک آفس ہولڈر ہوں. دیکھیں اس میں پھر مسئلہ تھا نا کہ ایک اور وزیر اعظم عمران خان بھی ہے سابق، وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہے. اگر امیونٹی اس طرح دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہو جاتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آپ 19 جب سے بھی لے لیں، جب سے سپریم کورٹ بنی ہے، آئین کے 1973 کے آئین کے بعد کے فیصلوں کو بے شک آپ لے لیں، اب وہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر. مطلب جو بھی جورسپروڈنس ایوالو ہوئی ہے کامن لا گزشتہ 50-60 سالوں کے دوران، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس میں سے کسی کیس کو بھی وہ اپنے کنسیڈریشن میں نہیں لیں گے. وہ اب ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ان پہ بائنڈنگ ہوگا. اور دوسرا میں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا، دیکھیں ونس اگین یہ مسئلہ ججز کا نہیں ہے، یہ کسی ایک جج کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایگزیکٹو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ ججز کے سامنے یا عدلیہ کے سامنے جواب دہی نہ ہو. میرے آپ کے رانا صاحب کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ کل وہ ایگزیکٹو کہہ دے کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں نا اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے جج اٹھا کے لائے، یہاں پہ لگا دیا گیا، اور وہ ساری جو چیزیں وہ ہمارے سامنے، اور ادھر سے جو بھی حکم آتا ہے کوئی مانتا نہیں ہے. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھائی آپ عدالتوں کا حکم کوئی نہیں مانتا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رانا صاحب کو کوئی اعتراض نہیں، آپ کو نہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں، کوئی اور کورٹ بنائیں، لیکن کم سے کم یہ تو ہونا کہ وہ ان کورٹس کے فیصلوں کے اوپر ایگزیکٹو کے خلاف کسی قسم کی ریمیڈی عام بندے کو مل سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیکن یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ 80 سال ہونے والے ہیں، ایک بھی پی ایم کا 5 سال کا ٹینیور مکمل نہیں ہوا، اور بہت سے ایسے وزرائے اعظم ہیں 2/3 اکثریت لے کے آئے، عدالتوں نے نکال دیا ان کو. تو کیا ڈیزرو نہیں کرتا ایگزیکٹو کہ ہم امپاور کریں اپنے آپ کو؟ کیونکہ یہ ساری انکروچمنٹ کر رہے تھے، پارلیمان کو کمزور کر رہے تھے، یہ آرگیومنٹ ہے. دیکھیں ایگزیکٹو تو ماشاءاللہ ویسے بھی بڑا پاورفل ہے. پہلے تو مسئلہ یہ تھا نا ایگزیکٹو اور عدلیہ ساتھ ساتھ کھیلتے تھے، ایگزیکٹو اور عدلیہ پارٹنر تھے نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہہ لیں اور عدلیہ کو کہہ لیں، جو بھی وزرائے اعظم کے خلاف ہوتا تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی ہوتا تھا، عدلیہ کا ہاتھ بھی ہوتا تھا، یہ ایک پارٹنر تھے. پر اب لگتا ہے ایسے ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ماتحت ہو گئی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے میرا تاثر غلط ہو، کسی اور کا تاثر غلط ہو. دوسری بات یہ کہ اس میں جو سیاستدانوں کا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کون کالا کوٹ پہن کے جاتا تھا عدالت کے اندر؟ کس نے جب یوسف رضا گیلانی کو جب نائل قرار دیا گیا افتخار چودھری کی جانب سے، تو کس نے کھڑے ہو کے کہا تھا جلسے میں کہ یہ حیوانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی پہلے گھر جاؤ؟ یہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، جو آج 27ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے پہنچے ہوئے پارلیمنٹ میں. تو اس میں سیاستدانوں کا بھی کردار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے جو عدلیہ کے ساتھ ہوا اس میں ججز کا کردار نہیں ہے. اس میں دیکھیں ہر کسی رانا صاحب یہی بات کر رہے ہیں نا کہ پھر دے ڈیزروڈ اٹ، کیونکہ شروع سے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو سپورٹ کرتے آئے ہیں. ناؤ فیس دی میوزک. ایگزیکٹلی. پر میرا تو یہ کہنے کا مقصد ہے نا کہ کیا وی ڈیزرو دس؟ کیا جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ایسی عدلیہ ہو جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے؟ ہم تو ان کے عام بندے کی بات کریں. دیکھیں طاقتوروں کے رائٹس تو یہاں پہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں، سیاستدان مل ملا کے اپنا کچھ کر لیتے ہیں، باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. لیکن عام بندے کے حوالے سے جو قوانین ہے، جس کے حوالے سے بار بار یہ سیاستدان اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ریفارمز ہو رہی ہیں یہ عام بندے کو انصاف دینے کے لیے ہو رہی ہیں، لیکن کیا ان ساری ریفارم سے عام بندے کی زندگی پہ اثر پڑے گا؟ لگتا نہیں ہے. یہ بحث ہے. یہ رانا صاحب یہ ایک وہ سہیل آفریدی صاحب نے ٹرم بولی تھی عشق عمران، یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ خوف عمران بھی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب یہ چاہتے ہیں یا حکومت ایک ایسی سیٹنگ بنانا چاہ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جب ہم اقتدار سے جائیں بھی تو کوئی اتنی بڑی پرابلم فیس کرنے کو نہ ملے. یہ غلط ہے تاثر یا ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے اگر یہ فکرہ جانے کے حکومت کا نہ کہا ہوتا تو تاثر ٹھیک تھا. اچھا، پریزیڈنٹ کی حد تک کہتے آپ. یہاں ہمارے یہاں نا غلط فہمی جو لوگ پھیلا رہے ہیں، شہباز صاحب کو بھی دے رہے تھے، نہیں دیکھیں نا، دے نہیں رہے تھے. ان کی پارٹی کے لوگوں نے دیکھا کہ زرداری صاحب کے لوگ لے کے آئے ہیں تو ہم بھی کر لیں.
انہوں نے واپس کیا نا، بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے وہ اس میں آ رہا ہے کہ جی خوف عمران ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں، اتھر بھائی بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تاثر تو ایک منٹ سوشل میڈیا بھائی، جس شخص نے فیصلہ کیا اس کو کسی نے روکا تھا کہ آپ جس کے جو کیسز فیس کرتا رہا ہر دفعہ جیل جاتا ہے. یہ عشق عمران میں ججز مبتلا تھے، فیملیاں بٹھا کے فیصلے دیتے تھے، بلا کے مل کے. یہ جو یہاں پہ یہ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تب کیا کرتے تھے جج سارے؟ وہ جو عمران خان کا پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، دیکھیں ایگزیکٹو کو آپ اس طرح نہ کریں. ہمیشہ عدلیہ کھیلی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، جس کا ایگزیکٹو سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایگزیکٹو کو تو وہ کہتے تھے تم نے ٹانگ کیوں رکھی ہوئی ہے سامنے، جسٹس منیر تم یونیفارم میں کیسے آئے ہو؟ جسٹس منیر سے شروع. جسٹس صاحبان مطلب خدا کا خوف کریں یار، کہ وہ ایک افسر ہے، آپ تو پرچی میں بھرتی ہوتے ہیں. سول سرونٹ سی ایس ایس کر کے آتا ہے، جو اے ایس پی بنتا ہے، ایس پی آئی جی بنتا ہے، پی ایس کا افسر ہے، انکم ٹیکس کا ہے. اس نے تو کوئی مقابلے کا امتحان پاس کیا ہوتا ہے. آپ کی مقابلے کی چٹ ہوتی ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ان ججوں کا بھی امتحان رکھیں. یہ کیسے آتے ہیں چٹوں پہ، کیوں آتے ہیں؟ کلیئر نہیں ہے. مطلب سمپل سی بات ہے کہ اپنا دھندا ٹھیک ہے، جج اور وکلا مل کے کھیلتے ہیں، نام آ جائیں، کیوں آ جائیں؟ یہاں پہ کوئی نہیں بولتا. بھائی آپ بڑے کلیئرٹی سے آئیں. شہباز شریف نے واپس کیا نا، دو چیزوں کو مکس نہ کریں کہ آرمی چیف کو بھی جیتا حیات. آپ پڑھ لیں آج قومی اسمبلی سے بھی جو دوبارہ پاس ہوا ہے، آج پاس ہوا ہے، سینٹ میں دوبارہ چیزیں جائیں گی. آرمی چیف کو نہیں، 5 اسٹار جرنیل کو نہیں، وہ ایک ٹائٹل کو ہے، ٹائٹل کو فیلڈ مارشل کو. اس میں 5 اسٹار جنرل نہیں ہے لفظ، آپ ذہن میں رکھیں. یہ بھی عوام پیدا کر رہے ہیں. جو چیف جو ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہیں اس کو کوئی انڈیمنٹی نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی انڈیمنٹی نہیں ہے. ان کے کرٹیس جو ٹائٹل ہے نا فیلڈ مارشل، وہ جو ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد بھی رہے گا. اس کو انہوں نے دیا ہے کہ آپ آ کے وہ نہیں چھین سکتے، کہ اس نے ایک جنگ کے نتیجے میں اس کو ایک گورنمنٹ نے دیا ہے. اس پہ بھی امپیچمنٹ کی شرط رکھی ہوئی ہے، مطلب کہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ یک جنبش قلم آپ نہیں کر سکتے. جو چیف جو بنا رہے ہیں، آرمی چیف کا نیا نام رکھ رہے ہیں، اس کو انڈیمنٹی نہیں ہے. صرف صدر مملکت کو بعد. اچھا یہ کام ایسا ہے جو ایک ریٹ پہ، پٹیشن پہ، جو بھی لفظ کہیں، یہ ختم ہو جائے گا. جو ابھی قمر دل شاہ صاحب کہہ رہے تھے، آئین کے آرٹیکل 2 کے مطابق جو چیز قرآن سنت کے خلاف ہے وہ نہیں رہ سکے گی. ان کو اپنے عہدے پہ رہتے ہوئے ایک ہے کہ آپ کو عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے، وہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، یہ یقین مان لیں بات. لیکن یہاں پہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی نے کیا کیا، آرمی چیف کو تاحیات انڈیمنٹی دی. یہ جھوٹ ہے، اس کو ہمیں کلیئر کرنا کو تو نہیں دی گئی اس عہدے پہ. اور پھر آج اب ہم جو دور آرٹیکل 6 والا کیا گیا کہ چونکہ سپریم کورٹ سے اختیار واپس لے لیا گیا تھا، تو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا باقاعدہ لکھ کے کیا گیا کہ اس میں ابہام نہ رہے کہ اگر کوئی آئین کو ایبروگیٹ کرے گا، سسپینڈ کرے گا، اس کو انڈیمنٹی سپریم یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی نہیں دے سکتی. آپ کے پاس یہ خبر ہے آپ کے پاس کہ اب استعفے آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ اور میں تو چاہ رہا ہوں جرأت اظہار کریں نا، یہ خطوں کے علاوہ بھی کچھ کریں. پتہ تو لگے نا، کوئی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، جرنلسٹ کچھ نہیں کر سکے، جج ہی کچھ کر لیں نکل کے. یہ سارے جو ان کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تنخواہیں تو فٹافٹ قبول کی. انہوں نے کبھی کہا یہ سارے مراد یافتہ طبقے ایک ہیں. جب تنخواہیں بڑھتی ہیں سول سرونٹس کی، جب بڑھتی ہیں وفاقی وزراء کی، جب بڑھتی ہیں ججوں کی. کسی نے کہا صوبائی مطلب سارے وزیر آ گئے اس میں. کسی نے کہا کہ ہم نہیں تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے عام آدمی. وہ عام آدمی نہ عدلیہ کی نظر میں کچھ ویلیو رکھتا ہے نہ کہیں اور رکھتا ہے. وہ عام آدمی تو بیچارہ دلیل ہونے کے لیے جہاں عدالتوں میں صبح سے شام تک وہ پڑا رہتا ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. یہ کنور صاحب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. جو قانون کی بات ہو رہی کہ وزیر اعظم صاحب استثنا نہیں لینا چاہتے اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور خان صاحب کا کوئی خوف نہیں ہے. جب نیب قوانین میں ترمیم کی گئی تھی، سب سے پہلے استثنا وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے لیا تھا رمضان شوگر مل کیس میں. نیب قوانین تبدیل کر کے ان سب نے اپنے کیس واپس، عمران خان نے بھی لیا، ان سب نے اپنے کیس اپنے واپس. وہ بات وہیں آ گئی. یہ جو جب نیب پر عمران خان تو نیب قوانین کی ترمیم کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن جب لگ گیا سپریم کورٹ سے اس کا استثنا انہوں نے بھی لے. ٹھیک ہے، یہ اس پہ کنور صاحب مجھے یہ بتائیے، اس کے علاوہ یہ بھی ابالش کر دیا کہ پریزیڈنٹ اب سپریم کورٹ کی ایڈوائز بھی نہیں لے گا ایز فار ایز آئی ہیو ریڈ. اور یہ آرٹیکل 6 کے اوپر اب جو کلاز 2 میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ تو انفیکٹو ہو گیا، آرٹیکل 6 تو اب لگ ہی نہیں سکتا. تو آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ یہ جو ہائی ٹریزن کے مقدمات تھے، یہ معاملات تھے، یہ اس طرح سے آپریشنل نہیں ہوں گے اب؟ ظاہر ہے کہ اب آرٹیکل 6 کی تو کوئی اہمیت رہی نہیں ہے، سوائے ایک سیاسی طور کا سلوگن چلتا آ رہا ہے، اور آج تک آرٹیکل 6 کے بارے میں کوئی عمل درآمد ہوا نہیں ہے. لیکن ایک بات، سب سے بڑی بات، میں اپنے دوست کی بات سن رہا ہوں، تو ہمیں تو کوئی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم جذبات میں آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ کی وساطت سے کہ جناب 28ویں ترمیم میں آپ آرٹیکل 2A کو حذف کر دیں اور پاکستان کا نام بدل دیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جگہ پہ رکھ دے پیپل ریپبلک آف پاکستان.
ظاہر ہے کہ جب آپ نے آئین کو جو ابھی جو ترمیمیں کی گئی ہیں اس میں آپ نے آرٹیکل 2A کی روح کے منافی آپ نے فیصلہ کر دیا کہ تاحیات جو دیا گیا اس طرح سے پریڈور پاکستان کو، تو اس میں تو آرٹیکل 2 کی سرل خلاف ورزی ہے. جب ایک عام بدو جو ہے وہ اگر سوال کر سکتا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین پر، اور ایک بڑی اہم بات ہے، عرب بدو کیا کہتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے امیر المومنین، اس نے کہا اے عمر بن خطاب، یعنی کیسا بڑی زبردست بات اس نے کی. اس نے امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے خلیفۃ المسلمین کا نام نہیں لیا، اس نے کہا اے عمر بن خطاب یہ تمہارے کپڑے کیسے آ گئے ہیں. تو یہ ہوتی ہے احتساب، یہ ہوتا ہے اسلام کی روح. اسی میں لکھا ہوا آرٹیکل 2A میں کہ جتنے بھی آئین کا جو بنیں گے وہ اسلامی روح کے مطابق بنیں گے، اور اس کے مطابق کیونکہ جو نمائندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب خلیفہ ہیں، اس لحاظ سے آپ جو نائب خلیفہ کا خطاب دیا گیا ہے آرٹیکل 2A میں، تو پریزیڈنٹ پاکستان کو تو تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو وہ کس حیثیت میں آئیں گے. تو یہ چیز بڑی اہم بات ہے، اور آئندہ اس کے انتخابات پر بڑا گہرا اثر پڑے گا. ان کو تو احساس ہی نہیں ہے. جنہوں نے یہ استعمال کیا ہے پریزیڈنٹ پاکستان نے، ان کی پارٹی کا نام و نشان مٹ جائے گا پاکستان میں سے آئندہ انتخابات کے بعد. باقی رہ گیا کہ آرمی چیف وہ ٹھیک ہے، آرمی چیف کا فیلڈ مارشل کا ٹھیک ہے، آئین کا آرٹیکل 243 میں لفظ آئینی طور پر فیلڈ مارشل کا اضافہ کرنا بڑا ضروری تھا، ایک بات. اور دوسرا، ہم نے بار بار کہا تھا کہ جناب یہ بھٹو صاحب نے جو پریزیڈنٹ پاکستان بنے تھے 20 دسمبر 71 کو، اسی رات کو انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے عہدے 3 کریٹ کر دیے تھے، اور کمانڈر چیف کا عہدہ انہوں نے بد نیتی کے تحت ختم کر دیا تھا، جس سے فوج کا اسٹرکچر پہ اثر پڑ گیا. تینوں اپنی فورس سے علیحدہ ہو گئے، کمانڈر چیف کی حیثیت ختم ہو گئی. اب وہ درست ٹھیک ہے، کمانڈر چیف کا عہدہ بحال کر دیا، بے شک اس کا نام رکھا انہوں نے اپنے ڈیفنس فورسز، چیف آف دی ڈیفنس فورس، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، کمانڈر چیف کا عہدہ ہے. تو یہ 2 فیصلے جو ہیں آرٹیکل 243 کی، یہ درست ہیں، اسٹیٹ کے لیے بڑا لازمی تھے. لیکن باقی جتنی بھی ترمیمیں آئی ہیں وہ اشرافیہ کی تنظیم ہے، جیسے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں، یہ کسی عوام کا فائدہ تو ہے نہیں، اس چند گروپ کا، چند اشرافیہ کا فائدہ ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا ہے تو 28 ایک چیز اور کلیریفائی کر دیں، یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس پہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا طریقہ کار ہے، اب اس پر خدشہ یہ ہے، جو لوگ اس کے پروپوننٹ نہیں ہیں، اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوائنٹمنٹ کا محتاج کوئی جج ہوگا، ریٹائرمنٹ کی ایج بھی ابھی بڑی ہے، تو یہ ایک لحاظ سے جوڈیشل برائب ہے اور اس پہ ہی کام کرنا پڑے گا ان کو پھر. جی ہاں، درست کہہ رہے ہیں. باقاعدہ اس کے بارے میں مزید ترمیمیں بھی آئیں گی. اور سب سے ہمیں یہ سننے میں آ رہا تھا، یہ پتہ نہیں حقیقت ہے کہ کیسے ہے، خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید چیف جسٹس پاکستان نے یا افریدی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ جو آئینی کورٹ کے جو سربراہ ہوں گے وہ چیف جسٹس پاکستان کے ماتحت ہوں گے. لیکن یہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے. لیکن یہ سب باتیں کا سپریم کورٹ پاکستان کی بھی ویلیو ختم ہو گئی. اسی طرح کہ آپ کا سب سے بڑی اہم جو ہے وہ آ گئی، آپ کی آئینی کورٹ بن گئی ہے. تو آئینی کورٹ دنیا میں ٹھیک ہے بنتی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تمام اختیارات جو ان کو دے دیے جائیں اور سپریم کورٹ پاکستان یا سپریم جو کی ممالک کی سپریم کورٹ ہے وہ بے اثر ہو جائے. اب اس موجودہ حالات میں سپریم کورٹ پاکستان کو بے اثر ہے. ان کی کو باقاعدہ وہ سیشن جج کے برابر ہو گئے، تمام مقدمات تو چلے گئے ہیں آئینی بینچ، آئینی کورٹ کے پاس. اس لیے بڑا اہم فیصلے کرنا پڑے گا. لیکن باقی آرٹیکل 6 جو ہے یہ ہمیشہ ہمارا ایک سیاسی سلوگن تو رہا ہے، اس پر عمل درآمد تو آتی ہے. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اطہر صاحب، یہ اب وے فارورڈ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، پولیٹیکلی پی ٹی آئی نے ریزسٹ اس طرح سے کیا نہیں کیا، یہ پاس ہو چکی ہے. اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف دا لا آف لینڈ. اب آ کر یہ کہنا کہ ہم میس موومنٹ چلا دیں گے، ہم احتجاج کریں گے، کوئی افیکٹونیس ہوگی؟ جب باہر آتے ہیں سپریس کر دیا جاتا ہے، کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، پارٹی کی انٹرنل یونٹی اس طرح سے نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں، تو ریزسٹ پھر کس نے کرنا ہے؟ اور دوسری بات، بیرسٹر گور صاحب نے 2 روز پہلے پارلیمان کے فلور پہ کہا کہ وہ مرد آہن جب باہر آئے گا تو جو وہ بولے گا وہ آئین ہے. ہمارے پاس یہ متبادل ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا وہ ہے جو خان صاحب کہیں گے، اور یہ اس طرح کی ترمیم کر رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی احتجاجی تحریک کے سلسلے کے بعد یہ کسی قسم کی ترمیم کوئی رول بیک ہو جائے گی، مجھے اس طرح نہیں لگتا. جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی
ایک جب حالات تبدیل ہوتے ہیں، ماحول تبدیل ہوتا ہے، نئی ایک اسمبلی آئے گی، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آئے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ جتنی مرضی ایجیٹیشن کر لیں، اب جب آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، کل ایک حکومت آتی ہے، ان کے پاس جو ہے 2/3 سے زیادہ اکثریت ہوتی ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیتے ہیں. پٹیشن لے کے کوئی بھی شخص چلا جائے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. کیا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ کہے گی کہ جس ترمیم کے نتیجے میں میرا وجود ختم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ اب دیکھیں اپنا وجود وہ جج ختم کریں گے. یہ تو ایک ایسی سپرا باڈی آپ نے آئین کے اندر کریٹ کر دی ہے پارلیمنٹ کے اوپر، جو پارلیمنٹ کبھی بھی اس کے خلاف کچھ فیصلہ نہیں دے سکتی، یعنی اس وہ جو ترمیم ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے. جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ آئینی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کی تخلیق ہے، 26ویں آئینی ترمیم انہی کے سامنے چیلنج ہوئی بھی ہے. کیا وہ اپنا وجود ختم کریں گے؟ وہاں پہ تو سٹیکس کم تھیں، یہاں پہ تو ماشاءاللہ سٹیکس بہت زیادہ ہوں گی، اور 100 موٹو بھی نہیں لے سکتے، اس کے لیے بھی درخواست دینی پڑے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس جو پی ٹی آئی کے احتجاج سے یا کچھ یہ تبدیل ہوگا. لیکن جس نہج پہ چیزوں کو یہ لے کے جا رہے ہیں، یہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ لانگ ٹرم ملک کے سیاسی نظام کے لیے بہتر ہے. اگر کوئی کنسنسس ہوتا ہے، لانگ ٹرم کون سوچتا ہے؟ وہ کمفرٹیبل تو ہیں ابھی، نمبر ان کے پاس آپ نے دیکھ لیا کہ 9 ووٹ زیادہ تھے جتنے چاہیے تھے اس سے. نہیں ماشاءاللہ آپ تو دیکھیں نا، ووٹ پڑے کسی اور کو اور مخصوص سیٹیں بھی آپ لے لیں، اس سے زیادہ کمفرٹیبل پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں. Are they here to stay? I think for the time being they are here to stay, اور یہ that's what they think if they are here to stay, but in Pakistan you never know. صحیح. اس پہ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا تھا اسی لیے کہ یہ ایجیٹیشن کرے گا، احتجاج کا چیمپئن ہے. یہ سب کچھ بھی ہو گیا. پختونخوا کے اندر جو حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا مسائل ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کل اسلام آباد میں ہوا. تو یہ ایشوز کی پالیٹکس تو ہے، یہ ایشوز کی پالیٹکس کے پچھلے 2 سالوں میں 5000 کیجولٹیز ہوئی ہیں دہشت گردی میں. اس ایشو پہ بیٹھ نہیں پاتا کوئی اکٹھا. لیکن ترامیم ہو گئیں، چلیں ٹھیک ہے ہو گئیں، لیکن اس پہ کوپریشن اب کیسے بنائیں؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ مانے گی کسی بات کو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے؟ کوئی ایسا نیریٹو آپ مجھے بتائیں، یہ جو آج جرگہ ہوا کے پی میں، جی، یہ کس کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے ہے؟ عمران خان وزیر اعظم تھے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او، پوری حکومت، پوری اپوزیشن بیٹھی ہے، وزیر اعظم صاحب نہیں آ رہے. آپ کے خیال میں یہ بہت سیریس تھے اس وقت جب وزیر اعظم سے دہشت، ان کے مزے چل رہے تھے؟ یہ آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں. آج بھی ان کا وزیر اعلیٰ وہی حرکتیں کر رہا ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم کے طور پہ کرتے تھے. ہماری بات مان لو، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں. وزیر اعلیٰ کو 4 دن میں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کہاں کھڑے میں، ابھی اور سمجھ آئے گی. یہ جو لوگوں کے نام پہ دیکھیں نا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ بیانیہ، یہاں پہ چورن بکتا ہے، یہاں پہ ایشوز پہ نہیں بات ہوتی، نہ لوگ ووٹ کرتے ہیں. کے پی میں انہوں نے وہ سینکڑوں ڈیم بنا دیے، انہوں نے یونیورسٹیاں جو گورنر ہاؤس کو بنانا تھا بنا دیا. تیسری حکومت ہے، ایک دفعہ وزیر اعظم رہ چکے، گورنر ہاؤس اس وقت بھی جا سکتا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس. لیکن نیریٹو ایک فراڈ ہے جو عام آدمی کو بیچا جاتا ہے. وہاں پہ کارکردگی نہیں ہوتی. کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ پڑتے تو شاید یہ بلدیاتی اداروں کو ٹھیک کر لیتے نا. یہ جو آج سب ٹسوے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور یہ کہ جی ہم نے الیکشن کرائے ہیں، کیا پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کو اختیار دیا ہے؟ کیا کے پی میں کسی بلدیاتی، وہ سارے لوگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اختیار دے دو، کچھ پیسے دے دو. ابھی پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں مریم نواز کو چاہیے، چاہے آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے بلدیاتی اداروں کو اختیار بھی دیں. تو وہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، نہیں نہ آئینی ترمیم، صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ با اختیار بنائے. اس میں آئینی ترمیم اس لیے چاہیے ہے کہ سندھ میں ایم کیو ایم کو مسئلہ ہے کہ آپ جیت جائیں نہ جیت جائیں، وزیر اعلیٰ کو زیرو کر دیتا ہے. 190A پہ مطلب وہ سب چیزوں میں کہہ رہے ہیں، کہنے کی بات ہے. اصل بات ہے کہ کیا ہمارے اندر جمہوریت ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عام آدمی کو ڈیلیور کرنا ہے. تو پھر یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ کوئی بھی آمر جب اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے اسے یہ بیسک ڈیموکریسی، بی ڈی میموری یاد آتی ہے کہ ان کے متبادل. لیکن اب چونکہ پنجاب اسمبلی نے کی ہے، مریم نواز بہترین کام ستھرے پنجاب اور باقی کر دیے نا، ان کو چاہیے اپریل مئی میں، جو ہمارے بھائی کا آرگومنٹ مجھے پتا ہے اس کے اوپر کیا آنا ہے کہ غیر جماعتی کیوں کرا رہے ہیں، لیکن با اختیار بنا دیں، پیسے دے دیں، ضلع میں لوگوں کو کام کرنے دیں. جس طرح صوبوں میں اس وقت ڈی سی پنجاب میں کام کر رہے ہیں، ڈی پی او کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کو ایم این اے ایم پی ایس کے اثرات سے باہر نکالا گیا. یہاں وزیر اعظم تک شکایتیں آ رہی ہیں سب کی، لیکن آپ نے با اختیار بنانا ہے تو باتیں نہ بنائیں. بالکل. اور اس پہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے بغیر یہ آئین بھی ہمارا کہتا ہے کہ جمہوریت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس پہ اب تک نشان رہتا ہے لوکل باڈیز الیکشن کے اوپر. بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب، بدر کاظمی صاحب، کنور دلشاد صاحب موجود تھے. بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.